بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. سب سے پہلے آپ سب کو نئے سال کی ہزاروں مبارکباد ہے. ہم سب کی امید ہے کہ یہ نیا سال خوشیوں سے بھرپور ہو، آسان ہو اور انشاءاللہ صحت مند ہو، اور ہمارا ہر روز روشنی، بلندی اور حکمت سے بھرپور ہو. اب جب روشنی اور بلندی کی بات آئی تو فارسی ادب اور لٹریچر میں صبح کی شبنم، اوس اور سورج کی روشنی کے درمیان ایک دلچسپ انٹریکشن ہے. سویرے سویرے پتوں اور گھاس پر ٹھہری ہوئی صبح کی شبنم بلندی پر جانا چاہتی ہے، اوپر اڑنا چاہتی ہے، ایلیویٹ ہونا چاہتی ہے، لیکن یہ اڑان سورج کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں. سورج میں ہی وہ طاقت ہے، وہ خوبی ہے کہ جو اپنی روشنی، گرماہٹ اور توانائی کے ذریعے شبنم کو زمین سے بلندی پر لے جائے. شبنم از نظارہ خورشید بر معراج رفت. شبنم جو ہے وہ سورج کا نظارہ کر کے، یہ صاحب تبریزی جو 17 صدی کے ایک فارسی شاعر اور صوفی گزر چکے ہیں، ان کا یہ شعر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ سورج کی طرف جب اپنا رخ کرتی ہے، شبنم سورج کی طرف اپنا رخ کرتی ہے، اس کا نظارہ کرتی ہے، تو سورج کی وجہ سے شبنم جو ہے وہ معراج پر رفت ہوتی ہے. پھر تبریزی پوچھتے ہیں، چشمی پوشی زیروئی مرشد کامل چرا، تو تم نے اپنا چہرہ سورج کی روشنی مرشد کامل سے کیوں چھپا رکھا ہے؟ جیسے ہر صبح شبنم ایک نئے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، اپنے آپ کو تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار کرتی ہے، اسی طرح آج پوری ہیومینٹی، انسانیت، ہماری دنیا کے 7 بلین سے زیادہ لوگ نئے سال کی شروعات کے لیے، نئے آغاز کے لیے، بہتر اور صحت مند زندگی کی امید سے نئے سال کی طرف دیکھ رہی ہے. ایسے بہت کم مواقع ہوتے ہیں جب ساری ہیومینٹی، ساری انسانیت ایک ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ایک مقصد کے لیے ساتھ آتی ہے. تو یہ نئے سال کی جو شروعات ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ انمول موقع ہے پوری انسانیت کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نئے آغاز کی، یہ شروعات کی جو تصور ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے شروعات کا، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے نیا آغاز ایک اہم نفسانی ضرورت ہے، an important psychological human need. اس کو سائیکولوجی میں the fresh start effect کہا جاتا ہے. اس کا ہماری زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ اہم امپورٹنٹ رول ہے. ہم سب، چاہے ہم چھوٹے ہوں یا بڑے، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، ہم سب نئے آغاز کی، خوشیوں کی، نئے پن کی تلاش میں مشغول رہتے ہیں. یہ ہماری ایک انٹرنسک یعنی اندر کی انسانی ضرورت ہے. اس ضرورت کو روحانی ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نئے آغاز کے تصور، آئیڈیا کے ساتھ امید کا تصور، امید کا آئیڈیا جڑا ہوا ہے. نیو بگننگ اینڈ ہوپ آر کنیکٹڈ انٹرنسکلی. امید یعنی ہوپ کا احساس جب آتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم اس کے بنا پر دنیا میں ایکسٹرا آرڈینری نتیجے، ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. In normal circumstances,
we might not always get extraordinary results, लेकिन जब उम्मीद जाग जाए, then we can achieve more than what is normal with extraordinary results. मौलाना हज़रत इमाम सलवातुल्लाह अलैह जब एग्लोन कॉलेज में एक स्पीच देते हैं, उसमें मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया, when individuals and families and communities and even nation come together around new found hope, that new momentum can be unstoppable. The smile replaces the frown, conversation replaces silence, fear of the future is replaced by confidence to respond to its challenges. Unquote. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا حضرت امام جو نیاپن ہے اور جو امید ہے اس سے جو مومنٹم کریٹ ہوتا ہے، اس مومنٹم سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، کتنے ایکسٹرا آرڈینری ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں، اس کی اس سائٹیشن میں امام جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اب نئی شروعاتیں جو ہیں وہ کم از کم 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک شروعات جو ہے وہ روٹین ہے، جیسے کہ دن شروع ہوتا ہے، روزانہ شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے. روزانہ صبح ہمارے لیے نئے دن کی نئی روشنی لے کر آتا ہے. ہفتے کی شروعات ہوتی ہے، مہینے کی شروعات ہوتی ہے. یہ سب شروعاتیں جو ہیں وہ روٹین ہے، لیکن اہم ہے، کیونکہ نیچر جو ہے ہمیں ان سب کے بارے میں سوچنے کے لیے روزانہ دعوت دیتی ہے. دوسری قسم کی جو نئی شروعاتیں ہیں وہ کیلنڈریکل ہیں، لونر منتھس ہیں، گریگورین کیلنڈر ہے، جیسے برتھ ڈیز نئی شروعاتیں ہیں، اینیورسریز، رائٹس آف پیسج. ہمارے کچھ ٹریڈیشنز میں مثلاً کچھ لوگ جو ہے وہ نئے مون کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، سالگرہ ہے، میلاد ہے، نوروز وغیرہ. یہ سارے مائل سٹونز جو ہیں، یہ سارے مواقع جو ہیں ہمیں ٹھہرنے کی دعوت دیتے ہیں. میسج ہے یہاں پہ، پوز، ٹھہر جائیے ذرا. ہم تو زندگی میں تیزی کی رفتار سے دنیا میں جا رہے ہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں اور نیچر ہمیں کچھ مواقع ایسے فراہم کرتی ہے کہ جس سے ہم وقفہ لیتے ہیں اور ہمیں ٹھہر جانے کو جو ہے وہ ٹھہر جانے کا جو ہے وہ میسج دیتے ہیں. ہم پیچھے دیکھیں، سوچیں سمجھیں، ہسٹری کو دیکھیں، پیچھے سوچیں سمجھیں، آگے دیکھیں اور اپنی زندگی کا تھوڑا بہت حساب لیں. ایسا کرنے سے نئی شروعات کے نئی پاسبلٹیز اور پازیٹیو امکانات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. البتہ تاریخ میں ایسے بھی نئی شروعاتیں ہیں جو ہم پہ امپوز کی جاتی ہے. کچھ شروعاتیں ایسی ہوتی ہے جو کرائسس کی وجہ سے آتی ہے، مشکلات کے ساتھ آتی ہے. مثال کے طور پر سیاسی بدامنی ہے، جنگیں ہیں، غربت ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ایسے موقعوں پر ان حالات کو امیڈیٹلی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس وقت باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے. اینڈ وی فائنڈ آور اون میننگ اینڈ آور اون پرسنل وزڈم. وہ ہماری اپنی خود کی میننگ اور ہماری اپنی خودی
اور ہماری پرسنل وزڈم جو ہے وہ ہمیں تھوڑی بہت چیزیں سمجھانے لگتی ہے. ہماری تاریخ میں ایسے بہت سارے وقت آئے ہیں جب جماعتیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہوتی ہے اور نئے سر سے سب چیزوں کو شروع کرتی ہے، نئی شروعاتیں ہوتی ہے. لیکن ایک بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ہر حال میں کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جب ہم مبتلا ہوئے تو ہم نے اس کا ایمان، ایجوکیشن، ہمت، اعتماد، امید، اس کے ساتھ اس کا ہم نے سامنا کیا. ہم نے کبھی بھی ٹوٹ کر ہار نہیں مانی، چاہے وہ 1964 کونگو میں ہو یا 1965 برما میں ہو یا 1972 یوگانڈا میں ہو. ہم نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. یہ مجھے آپ کو سبمٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارا تاریخ کا ہال مارک ہے. یہ ہماری اسماعیلی کمیونٹی، یہ ہمارے مسلمانوں کی ہماری خود کی نشانی ہے. ہم نے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ طاہرین سے 1400 ایئرز کی ہسٹری میں ہم نے یہ سیکھا ہے. چاہے وہ ہسٹری دور ستر کی ہو یا ایجپٹ کی ہو یا ایران کی ہو، انڈین سب کانٹیننٹ کی ہو، سینٹرل ایشیا کی ہو یا ویسٹرن ورلڈ کی ہو، ہم نے ہر مشکل یا نامشکل صورتحال میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. اس مشکل میں ہم نے اپنی اندرونی طاقت سے ہمیشہ فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. ایک وائز کمیونٹی جو ہے، ایک عقل مند کمیونٹی جو ہے، وہ کبھی بھی تاریخی موقع کو ضائع ہونے نہیں دیتی. وہ ہمیشہ ہر صورتحال میں اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. 2007 میں آغا خان یونیورسٹی کے کنووکیشن پاکستان میں مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، quote, "We must see through the problems of today to the opportunities of tomorrow." آج کے مسائل سے کل کی جو اپورچونیٹیز ہیں ان کو ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے وہ ہمارا ہسٹوریکل ہال مارک ہے. اور ہم نے جو ہے یہ ہماری 1400 ایئرز کی جو ہسٹری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک ہمیں یہ تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے. اب ہم آج اس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ گزشتہ 21 مہینے میں ہم نے کافی ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے، کافی ساری مشکلاتوں کو جھیلا ہے، اور ہمارے امام زمان نے ہمارے ہاتھوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے. گولڈن جوبلی کے درمیان لندن میں مستقبل پہ امید کا، اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مولانا حاضر امام نے ہمیں عقلی اور ذہین انداز سے مصیبتوں کا سامنا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. لیکن امام نے جماعت کو یاد دلایا کہ اس راستے کے اوپر بہت سارے بمپی پلیسز اینڈ بمپی ٹائمز آئیں گے. راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا ہے، اس میں کئی سارے اونچ نیچ ہوتی ہے. اور پھر مولانا حاضر امام نے جماعت کو یاد دلایا کہ نسل انسانی نے بمپس کے اوپر چلنے والی گاڑیاں بھی بنائی ہے. امید اور اعتماد کے ایسے ذرائع ہمارے لیے اہم ہیں تاکہ ہم فیوچر کا ہمت اور امید کے ساتھ سامنا کر سکیں.
اس لیے آج ہم امید کے ذرائع سورسز کی بات کریں گے اور ہم آپ کو ایک تاریخی جرنی سفر پہ لے جائیں گے. آئیے ہم سب اسلام کی تاریخی آغاز کی طرف چلتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سال 610 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے. کچھ ہی سالوں میں قریش اور دوسرے قبائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے تنگ آنے لگتے ہیں. انہوں نے رسول خدا کو اپنے طرز زندگی کے لیے ایک خطرے کی طرح دیکھنا شروع کر دیا اور ایک اکنامک تھریٹ کی طرح دیکھنا شروع کیا. سال 617 تک جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکے تو کچھ قبائل مکے میں جمع ہو کر رسول پاک، ان کی فیملی بنو ہاشم اور نئے مسلمان پر سماجی اور معاشی بوائیکاٹ اور بین یعنی پابندی کا ایک امپوزیشن کیا. انہوں نے سماجی اور معاشی بوائیکاٹ لگا دیا مسلمانوں کے اوپر اور پابندی لگائی. اتنا ہی نہیں بلکہ مکہ کی یہ جو ٹرائبز تھی، کچھ ٹرائبز جو تھی، انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے شہر بدر کر دیا اور ان سب کو کعبہ شریف کے پیچھے ایک وادی تھی جس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب، جو حضرت ابو طالب حضرت علی علیہ السلام کے جو فادر تھے، حضرت ابو طالب، یہ ان کی پراپرٹی تھی اور مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے وہ شہر بدر کر دیا اور وہاں سب کو بھیج دیا. کئی سارے لوگ جو ایمان لائے تھے رسول اللہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، کئی سارے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے لمبے عرصے تک شیب ابی طالب میں رہنے لگے. اب ان قبائل نے ایک معاہدہ یعنی ٹریٹی تیار کی جس کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کے اوپر پرٹیکولر پابندیاں لگائی. مسلمانوں کے ساتھ کوئی تجارت نہ کرے، کوئی مسلمانوں کے ساتھ سوشل میل جول نہ رکھے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے اور ان پہ کھانے پینے کی اشیاء ایکسچینج کرنے پر بھی پابندی لگا دی. اس معاہدے کو ایک پارچمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا اور اس کو کعبہ کے آس پاس ایک جگہ پہ لگا دیا گیا تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں اور کوئی اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے. لیکن مسلمانوں کے ایمان، عزم اور ریزولو کو کوئی ٹس سے مس نہ کر سکا. یہ بوائیکاٹ تقریباً 3 سال تک رہا، جو کہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. سوال یہ ہے، تاریخ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ایمان، یہ عزم، یہ اعتماد کہاں سے آ رہا تھا؟ What was the source of the strength of the Prophet in the nascent Muslim community? تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ اس موقع پر شیب ابی طالب میں رسول اللہ نہ صرف اعتماد سے بھرپور تھے بلکہ وہ سارے لوگوں کے لیے اعتماد کا ذریعہ تھے، سورس تھے. He was the wellspring of hope for everybody at شیب ابی طالب. اس سوال کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں سے ہم آج کے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پہلے میں یہ کہانی پوری کر لوں. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 سال کے بوائیکاٹ کے بعد مکہ کے کچھ ایلڈرز، جن کے لیے یہ بوائیکاٹ جو ہے وہ بہت غیر مقبول تھا،
انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ اس بوائیکاٹ کو جو ہے وہ اب ختم کیا جائے. مقررہ دن پہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد سب اپنے اپنے خیالاتوں کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے میکہ کے ساتھی دار لوگ جو ہیں، جو میکہ والے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو اس اذیت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. جب سب لوگوں نے اپنے اپنے خیال پیش کیے تو ایک مؤتم ابن عدی نام کے شخص نے کعبہ کے پاس جا کر وہ جو معاہدہ تھا، جو پارچمنٹ پہ لکھا گیا تھا، اسے وہ لے آئے. اور وہ جب پارچمنٹ کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس پارچمنٹ کو، اس معاہدے کو کیڑے مکوڑوں نے اس طرح سے کھایا تھا کہ وہ جو ساری جو ٹریٹیز تھی، جو شرطیں تھی، وہ کیڑے مکوڑے اور دیمک جو ہے وہ ان کو کھا گئے اور ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، سوائے کہ وہ جو پہلا جملہ تھا بسمک اللہم، کہ وہ اللہ کے نام سے وہ شروع ہوا تھا. وہ پارچمنٹ پہ جو ٹریٹی تھی وہ اللہ کے نام سے شروع ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو بھی کچھ تھا اس معاہدے میں وہ کیڑے مکوڑے کھا گئے تھے، سوائے بِاسْمِكَ اللہم، ان یور نیم او اللہ. اس واقعے کے بعد یہ بوائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان جو ہے وہ آزاد ہوئے. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ سوال یہ ہے، تاریخ کے اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی کوارنٹین تھا، بڑا کوارنٹین، اس کے درمیان کن چیزوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید، طاقت اور عزم سے نوازا؟ وہ کون سے ذریعے تھے؟ اور اگر ان ذریعوں کے بارے میں اگر ہم سوچ سکتے ہیں تو شاید وہاں سے ہمیں بھی امید، طاقت اور عزم جو ہے اس کی برکت مل سکتی ہے. تو آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کی کچھ بات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اور میں آپ کے سامنے 3 سبمیشنز ہیں، 3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر توکل، بھروسہ مکمل اور انکنڈیشنل تھا. وہ ایمان کے اس درجے پہ تھے جہاں کوئی بھی انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورٹیکل ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ، وہ ورٹیکل ریلیشن شپ ہمیں سمجھاتا ہے. اس ورٹیکل ریلیشن شپ میں جو رسول اللہ کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ جو مسلسل رابطہ تھا، وہاں سے رسول کو اسپریچول نرشمنٹ یعنی تائید، جو اسپریچول ہیلپ جس کو کہتے ہیں، اسپریچول سپورٹ، حوصلہ افزائی، طاقت، اس کی بخشش وہاں سے آ رہی تھی. یہ رحمت ہمارے لیے بھی آج موجود ہے. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ 1985 میں جب AKU کی انوگریشن کرتے ہیں، اس سپیچ میں مولانا حاضر امام فرماتے ہیں، "The divine intellect, عقل کل, both transcends and informs the human intellect." ڈیوائن انٹلیکٹ، عقل کل جو ہے وہ انسان سے پر ہے، لیکن انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن انسان کو جو ہے اپنی رحمت سے انفارم کرتی ہے. تو ہر قدم پر، ایٹ ایوری اسٹیپ آف دا وے، دا پروفٹ واز سپورٹڈ بائی اللہ. اور ہماری سپلیکیشنز میں، ہماری عبادات میں ہم اسے
توکل کہتے ہیں. فل ریلائنس اینڈ ٹرسٹ ان اللہ، اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ. اور قرآن شریف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ if Allah supports you, no one can overcome you. انی ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ پر کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا. تو یہ پہلا سورس ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، ہمارا ورٹیکل ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ. اور یہ ریلیشن شپ ہم روزانہ اپنی عبادات، اپنی بندگیاں، ہماری جو سبمیشنز ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں اور اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں. دوسرا امید کا جو سورس ہے وہ ہے کمیونٹی، امہ. امہ کا پرنسپل کیا ہے اسلام کے اندر؟ انما المؤمنون اخوۃ، سب مومن ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. تو اگر ہم پھر 1400 سال پیچھے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی بات کریں تو سب سے پہلا کام جب مکہ کے لوگ مدینے کو ہجرت کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ انصار اور مہاجر کے درمیان رسول پاک اخوہ، بھائی چارے کی بنیاد رکھتے ہیں. ایک کمیونٹی، ایک امہ، اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے مسجد نبوی کی بنیاد. رسول اللہ اور حضرت علی کا جو گھر ہے اس پراپرٹی پہ ایک کونے پہ تھا، لیکن اس پراپرٹی کا جو سینٹرل حصہ تھا وہ کمیونٹی انٹریکشن کے لیے تھا. اور یہ مسجد نبوی کی بنیاد جو ہے وہ جو ہے ایک لیوڈ کمیونٹی کے لیے امپورٹنٹ تھا. وہاں لیوڈ یونٹی کا اظہار ہوا اور کمیونٹی سے، امہ سے، جماعت سے سب کو ہوپ، ریزیلینس، یونٹی، بلونگنگ اور میننگ جو ہے وہ حاصل ہوئی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے یہاں پہ کہ کمیونٹی انٹریکشن سے ہوپ، ریزیلینس، یونٹی اور میننگ جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اور جب ہم ساتھ بیٹھ کر عبادت بندگی کرتے ہیں، کانگریگیشن میں مل کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا جو ڈیوائن جو ورٹیکل کنیکشن ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. تیسرا سبق رسول کی لائف سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے تقوی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایگزمپلار پار ایکسلنس ہے، یعنی قرآنک لینگویج میں اسوۃ حسنہ. وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور ہمیں اس نمونے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ جہاں کہیں بھی تھے، وہ رسول پاک جہاں کہیں بھی تھے، ان کے پیروکار جہاں کہیں بھی تھے، انہوں نے گاڈ کانشسنس، تقوی کو کبھی بھی چھوڑا نہیں. چاہے وہ مکہ کی گلیوں میں چھپ چھپ کر خدا کو یاد کرنا تھا یا مدینہ کی کھلی مسجدوں میں خدا کو یاد کرنا تھا، انہوں نے ہمیشہ اپنی عبادت سے قوت، ہمت، امید اور حوصلے کو حاصل کیا. تقوی سے حکمت کی بخشش کو حاصل کیا، کیونکہ حکمت جو ہے وہ قرآن کے اندر ایک گفٹ ہے، ایک بخشش ہے.
یہ اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، میں جا کے لے نہیں سکتا ہوں۔ حکمت ایسی چیز ہے جس کو میں جا کے ایکوائر نہیں کر سکتا ہوں، یہ سبمیشن سے، ہماری عبادات سے، ہماری ورٹیکل اور ہماری جو یونیٹی ہے امہ میں، کمیونٹی میں، جب ہم مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے حکمت کی نوازش ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، God gives wisdom to whomsoever he wills۔ خدا جسے چاہے اسے حکمت کی نوازش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ Whoever is granted wisdom، جن لوگوں کو حکمت کی نوازش گفٹ ملی ہے، he has received abundant good، انہیں جو ہے وہ خیرن کثیرہ کی جو ہے وہ نوازش ہوئی ہے۔ تو آج ہم جب مشکلاتوں کے اندر اور یہ پینڈیمک کی پریشانیوں کے اندر کبھی کبھی مشغول ہوتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور ان کے زندگی کے یہ جو 3 سبق ہیں، کم از کم رسول اللہ کی زندگی کے بہت سارے اسباق ہیں، لیکن آج ہم نے 3 چیزوں کی بات کی ہے۔ یہاں سے اللہ کے اوپر پورا توکل، جس کو ہم ورٹیکل ریلیشن کہتے ہیں، کمیونٹی لائف اور تقوی، گاڈ کانشسنس، ان کو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے، جہاں سے انشاءاللہ ہمیں ہوپ، آپٹیمزم اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی کا گفٹ، پوزیٹیوٹی کی رحمت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو آج جب ہم نئے سال کی شروعات کی طرف نئے جوش اور نئی توانائی کے ساتھ، نیونیس کے ساتھ، ہم نے نیونیس کی بات کی، آج ہم نے نئے پن کی آج بات کی ہے، تو وہ جو جوش اور نئی توانائی کے ساتھ ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، اور ہمیشہ مذہب کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیں۔ آئیے اب ہم مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کو سنتے ہیں جب وہ کرائسس سچویشن کی بات کرتے ہیں اور ہمیں انسپائر کرتے ہیں۔ And I have to say that as I look to the future, I have a deep sense of confidence that the Jamaat around the world is finding its position in the various countries, that our institutions are beginning to have an impact on the quality of life and the quality of thought and the quality of governance in the various countries where we are living. And I say to myself, that is due to what? It's due to your wisdom, your knowledge, you're willing to help each other and to have the courage to think past crises, because that ultimately is the nature of what we all have to do, is to think past crises and to think as one family, which is what we are. We are one family. Whether the Jamaat comes from Tajikistan or Afghanistan or Syria or East Africa, it is one Jamaat.
آپ کے وقت کا اور آپ کی توجہ کا میں بہت شکر گزار ہوں. یا علی مدد.